رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل یہ رات ہے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں فرشتے اور روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں سلامتی لے کر، اور صبح کے وقت تک یہ وقت رہتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف روایات اس کے بارے میں منقول ہیں، غالباً 46 کے قریب اس میں مختلف جو ہیں وہ روایات موجود ہیں، جن کے مختلف الفاظ ہیں، مختلف معانی ہیں، لیکن ان سب کا جو اجتماعی خلاصہ کلام آپ کہہ لیں وہ یہی ہے کہ آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں ان کے اندر شب قدر کو تلاش کیا جانا چاہیے۔ اب اس میں بعض لوگوں نے جو ہے نا اس کو راجح قرار دے دیا کہ جی 21 کی رات کوئی ہوگی، یا جیسے ہمارے ہاں مشہور ہے کہ 27ویں رات کوئی ہوگی، تو یہ کوئی پکی ٹھکی بات نہیں ہے، یہ ایک کہنے کے چانس کے طور پر ہے کہ ممکن ہے اس رات کو ہو جائے، باقی یہ آخری جو طاق راتیں ہیں کسی بھی رات میں اس کا ہونا ممکن ہے۔ اس کی کوئی پکی نشانیاں جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں، جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ جی اس رات میں بارش ہوتی ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے رمضان ایسے گزر جاتے ہیں کہ ان میں بارش نہیں ہوتی، تو یہ کوئی پکی بات نہیں ہے، پکی نشانی نہیں ہے۔ ہاں کچھ نشانیاں جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس رات میں نہ تو کوئی بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ بہت زیادہ سردی ہوتی ہے، ایک معتدل سی رات ہوتی ہے، اور یہ کہ اگلے دن جو سورج نکلتا ہے تو وہ بغیر شعاع کے نکلتا ہے، مطلب کہ اس میں جو تیزی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی، سرخی مائل ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو نشانیاں ہیں یہ کوئی لازمی نہیں ہے کہ یہ نشانیاں ہوں گی تبھی شب قدر ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، تو یہ صرف یہ ہے کہ ممکن ہے یہ نشانیاں ہو جائیں، باقی اس پر تسلی مطمئن ہو کے بیٹھنا نہیں چاہیے، اس کو تلاش کرتے رہنا چاہیے۔ مثلاً آپ کو لگا کہ 21 تاریخ کو ہے، آپ نے 21 کی عبادت کر لی تو آپ 23 کو سوتے رہیں، 25 کو سوتے رہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پھر بھی اس کی تلاش جاری رکھنی چاہیے۔ اور یاد رکھیں شب قدر میں کوئی مخصوص عبادت جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ بہت دفعہ عرض کیا جا چکا کہ نفلی عبادت میں تنہائی اور آپ کا شوق یہی عبادت ہے۔ سب سے پہلی چیز میں تنہائی مقصود ہے، تنہا عبادت کریں، اور دوسری چیز جس عبادت میں آپ کا دل لگے، آپ کا دل تلاوت کلام پاک کو کرے، آپ کا دل نوافل پڑھنے کو کرے، جو آپ کا جی چاہے آپ وہ پڑھیں۔ ہاں ایک روایت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے، یا رسول اللہ میں اگر اس رات کو پاؤں تو میں کیا پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ پروردگار آپ جو ہیں وہ معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، لہذا آپ مجھے بھی معاف کر دیجیے۔ تو شب قدر کا رمضان کا مہینہ ہے، ان قریب آنے والی ہے، اس کے لیے تیاری کیجیے اور اس رات کو تلاش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہمیں بھی وہ رات اور اس کی برکات نصیب فرمائے۔ ایک اضافی فائدہ کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر طاق رات شب جمعہ کے ساتھ مل جائے، یعنی شب جمعہ اور طاق رات یہ اکٹھی ہو جائیں، تو اس رات شب قدر کا ہونا یقینی ہوتا ہے۔ بہرحال یقینی کا مطلب ہمیشہ اکثری ہی ہوتا ہے، وہ 100% نہیں ہوتا، اس میں کچھ نہ کچھ کمی رہتی ہی ہے، اس کو تلاش کرتے ہی رہنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔